السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، بہت اہم صورت ہے جس کا ترتیب سے مطالعہ الحمدللہ ہم جاری رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر فرماتا، بے شک ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو لوگ انتقال ہو گیا، جو لوگ مرے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال، جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ ابھی بات آئی نا فرشتے، کرامن کاتبین، جو کچھ انسان عمل کرتا ہے وہ فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ جو کچھ اب کل کا دن گیا، پرسوں کا دن گیا، جو بھی ہم نے عمل کیا، اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، اس کے آثار، اس کے ایفیکٹس، اس کے اثرات وہ بھی نوٹ ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن بہت اہم بات ہے، اچھا عمل، اچھی کوئی یہ فیل کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ آگے تک اس کے اثر جائیں گے، آگے تک جو لوگ اس کو فالو کریں گے، عمل کریں گے، ان کو بھی اس کی نیکی ملے گی۔ اور جو برا کریں گے، گناہ کریں گے، کوئی ایسی نئی چیز یہ کریں گے جو اسلام میں نہیں ہے تو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، دیکھو کتنی اہم باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس کی تفسیر سے معلوم ہوتا کہ انسان کا نامہ اعمال 3 قسم کے اندراجات پر مشتمل ہے۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ کا فرشتہ کیا نوٹ کر رہا؟ اچھے اعمال نوٹ کر رہا، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کا برے، اور برے اعمال جو نوٹ کر رہا ہے فرشتہ، اس کے پاس ربر ہے، ایریسر ہے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، کرنے کے بعد توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے رجوع کرے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ میٹ دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کے پاس ہے، یہ نیکی اگر ہم نے کی تو یہ ریکارڈ کرتا ہے۔ اس لیے جتنا ہم استغفار کریں گے، جتنا معافی مانگیں گے، اللہ سے بخشش مانگیں گے، اتنا جو ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے۔ تو 3 قسم کے اندراجات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو ہے وہ ایک یہ ہے دفتر، ایک آفس ہے، ایک رجسٹر ہے۔ قرآن مجید میں دوسرا جو اس کا تذکرہ آیا رجسٹر ہے، تو وہ رجسٹر کے اندر بھی نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ اینڈ نوٹڈ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہم جہاں مانیں یا نہ مانیں، انکار کریں یا مانیں، لیکن ہر چیز کی نوٹنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرے، اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو امپریشنز بھی انسان
مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کے لوح ذہن پر لکھی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے عمل اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ بہت اہم ہے۔ ہم ابھی ویڈیوز بناتے ہیں نا، ویڈیو بناتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان نے کیا ہے۔ ہاں، حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا، جو اللہ پوری یونیورس، پوری کائنات کو پیدا کیا، کیا وہ سب ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ ہمارے لیے سوال ہے یہ جو ہے، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اتنا تحقیق، اتنی محنت کر کے ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہا، تو کیا وہ اللہ تو یہ چیزوں کو پورا سیو نہیں کر سکتا؟ اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریپروڈیوس کرے گا، قیامت کے دن بتائے گا۔ انسان انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اب یہ جو آواز نکل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ساؤنڈ ویو ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو جو ہے فضا کے اندر، ایٹماسفیئر میں، یہ ساؤنڈ ویو دیوار میں یا فضا میں کیا ہو رہی؟ سیو ہو رہی۔ یہ اللہ اس کو ریپروڈیوس کرے گا۔ انسان بھی جو ہے ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا انسان محنت کر رہا ہے۔ سائنٹسٹ نے کوشش کر رہے ہیں، کافی قریب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قول ہے، ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو تربیت، تعلیم، انہوں نے جو لوگوں کے لیے جو نصیحت کی ہے، اور ان کے خطبے وغیرہ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا باتیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی؟ تو جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہو رہی ہے تو یہ نوٹ کر لے رہا ہے، بری بات ہو رہی ہے، گالی گلوچ، جھوٹ، وہ یہ نوٹ کر لے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہمارے فضا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر سب یہ جو ہے یہ ہوں گے، یہ گواہی دیں گے، ہاں قرآن مجید پڑھی گئی تھی، ہاں اس نے عبادت کی۔ اب یہ زمین جس کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زمین جواب دے گی، زمین بتائے گی، ہاں ہمارے اوپر انسان نے یہ عمل کیا، نمازیں پڑھا، جنگیں لڑا، دھوکہ دیا، قتل کیا، یہ کیا، سب بتا دے گی۔ سورہ زلزال کی تفسیر کے اندر ہے۔ تو زمین بھی جو ہے گواہی دے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، کہیں ہم جو ہے یہ نہیں ہو سکتے، مطلب اپنے آپ کو فری نہیں محسوس نہیں کرا۔ ایوری تھنگ ریکارڈ ہو رہی ہے، دیواروں کے اندر بھی یہ جو ہے آواز ہماری جذب ہو رہی ہے، ابزارب ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں، یہ علم ہے، یہ سائنس ہے، یہ ہم کو بتاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام حرکات، سکنات، ایکشنز کو ویڈیو جیسا لیتے، وہ جو اس کے فرشتے، اس کے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو اثرات وہ چھوڑ گیا ہے، وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے، وہ سب اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اگر کسی نے مسجد بنایا، اب مسجد بنا کے چلا گیا، تو جب تک لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، ہے نا؟ 3 عمل ایسے ہیں جو انتقال ہونے کے بعد میں بھی نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ کیا کیا ہے وہ 3 عمل؟ 3 عمل کیا کیا ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے؟ پہلا یہ ہے، کوئی کار خیر والا کام، جیسا مسافر خانہ ہو گیا، ریسٹ ہاؤس ہو گیا، ہاسپٹل ہو گیا، مسجد ہو گئی، یتیم خانے ہو گئے، یہ اچھے کام، یہ کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، ایسے کام بھی اگر کر کے گئے تو جو پیسہ اس کے اندر لگا، اور جب تک اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، تب تک اس کا اجر ملتا رہے گا، مسجد کا جیسا، یتیم خانے کا جیسا، تعلیم، مدرسہ ہو ایسا۔ دوسرا کیا ہے؟ نیک اولاد نیک ہے،
نمازوں کی پابندی کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، خیر کے کام کرتی ہے، بھلائی کے کام کرتی ہے، برائیوں کو روکتی ہے، حق کی دعوت پیش کرتی ہے، تو یہ نیک اولاد جو دعا کرے گی، اے اللہ میرے ماں باپ یا میرے جو قریبی بھائی بہن جو اولاد جو ہے ان کا جو انتقال ہوا ہے، اے سمیہ جاؤ مت بیٹھو، تو جو بھی یہ ہے تو وہ جو دعا کرے گا، اے اللہ ان کی مغفرت کر، ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں آخرت میں ہم سے ملا۔ جب آخرت میں جب وہ دیکھیں گے کہ ارے بہت سارے ہم تو اتنا ہی عمل کرے تھے لیکن ہمارے بہت سارے نیکیاں بادل پہاڑ کے مانند نیکیاں آئیں گے، تو جب انہیں سمجھ میں آیا کہ ہم جو اولاد چھوڑ گئے تھے انہوں نے ہمارے لیے دعا کیے، انہوں نے ہمارے لیے بخشش مانگے، تو وہ دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جیسے آپ کے نانی کا انتقال ہو گیا، نانی کے لیے دعا کرنا، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کے لیے دعا کرنا، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ کرنا ایسا۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ایسا علم جو ہے جو دین اسلام کے فروغ کے لیے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے لوگ ہدایت پائیں گے، اس سے لوگ صحیح راستے پر چلیں گے، تو اس کے ذریعے سے وہ علم جتنا ابھی جیسا انہوں نے تفسیر لکھی مولانا مودودی نے، یہ تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر، اس کا ثواب بھی ان کو جاتے رہے گا۔ جو بھی ایسا یہ کام کریں گے، نیک کام کریں گے، لکھیں گے لٹریچر علم، تو اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ جو ہے تو یہ 3 اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کر کے ہیں تو ہمیں ایسا یہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، یہ چیزیں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی، اولاد ابھی سب سے پہلے ماں کا درج، ماں جو ہے سب سے پہلے بچے کے لیے مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کے ذریعے سے بچہ جو ہے پروان چڑھی کرتا ہے۔ شوہر مرد روزی کمانے میں باہر ہے لیکن ماں گھر میں رہتی ہے، ماں کی ذمہ داری زیادہ رہتی ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی، اور یہ تعلیم تربیت جو ہے اس کو بعد میں بھی کام آئے گی، انتقال ہونے کے بعد میں بھی کام آئے گی۔ اچھی نیک اولاد، اگر وہی اس کے مقابلے میں تربیت نہیں کیے، اولاد خراب ہے، گناہ کر رہی، بہت سارے غلط کام کر رہی، تو اس کا گناہ پھر ماں باپ کو بھی جائے گا۔ یہ بھی بات ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں، اچھا یہ کریں گے تو اچھا کھاتے میں جائے گا، بری تربیت برا کریں گے تو بری چیز کا گناہ جو ہے پھر ان کے اس میں جائے گا، اس لیے اچھے یہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان سب کا پورا ریکارڈ جو ہے اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اچھے یا برے پھل جو ہے لاتی رہے گی، ایسا جب تک یہ ریکارڈ چلتا رہے گا، بند نہیں ہوتا۔ خود کے اعمال کا رجسٹر بند ہوتا ہے موت کے ساتھ، لیکن اولاد کا جو فلاحی کام اس نے کیے وہ علم کا یہ چلتا رہے گا۔ اب وہ ہمیں معلوم نہیں رہتا، اب جو بھی ابھی جیسے ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا کہ تمام انسانیت، تمام امت کے اگر نیکی ایک پلڑے میں بیلنس میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اس میں رکھیں تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا، یعنی وزن رہے گا۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ مطلب یہ ہوا کہ ساری امت کے نیکیاں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے کیا علامہ، سب کے نیکیاں ایک پلڑے میں رہے بھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اب جو سب سے پہلے ایمان لائے ہو تو ظاہر ہے جو بھی ابھی ایک کام کر رہا ہوگا تو اس کی نیکیوں کا اجر جاتا رہے گا، اور یہ سب کیلکولیشنز کہاں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ سب جو ایٹومیٹک جو ہے وہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سب کر رہے ہیں۔ اب غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں قرآن کے اندر رکھا ہے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، ہم نہیں پڑھتے تو نہیں یہ رہتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، سوچیں گے اس کے اوپر، تو خوف خدا پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، ارے
مجھے مرنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی آیا نہیں ادھر، ارے مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ برائی سے بچے گا، اچھے عمل کرے گا۔ یہ ہے چیز، یہ چیز جو ہے ہمارے تحت شعور، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ خالی نماز ایک فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے کہ وقت آ گیا بس یہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم کو، یہ ہمارا ایمان ہونے کا عملی اظہار ہے۔ ہم ایمان والے ہیں کر کے ہم نماز کے ذریعے سے پریکٹیکل پروف کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایسا ہے۔ تو 5 وقتہ ہم کو یہ ریمائنڈر ہے دن کے اندر، تو یہ ہے۔ آگے جو بات پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو ہے ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھلی کتاب میں درج، علیین کا لفظ غالباً آتا ہے اس کے لیے۔ اور جب جیسا انسان اٹھے گا قبروں سے، ہر ایک فرشتہ ایک انسان کے ساتھ رہے گا، تو کیا کرے گا؟ ایک اسے یہ لائے گا، اور جو ہے دوسرا جو ہے اس کا نام اعمال اس کا تم نے جو عمل کیا پیدائش سے لے کر موت تک، یہ تمہارا نام اعمال ہے، دے دے گا۔ اب وہ لے کے یہ چلنا رہے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا۔ کیوں سمجھا رہا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ انسان جو ہے سیدھے راستے پر آئے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان غلط راستے پر چلے، وہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح راستے پر ہے۔ تو مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ۔ کیا قصہ ہے؟ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ اس میں رسول آئے تھے، اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ کہ رسول کیوں آتے؟ رسول اس لیے آتے تاکہ جو گمراہ قوم ہے ان کو ڈرانے کے لیے آتے۔ تم جس گمراہی کے اندر ہے، تم جس شرک اور بدعت کے اندر ہے، تم جن برائیوں کے اندر ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ تم اگر اچھا کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، شرک نہیں کریں گے، توحید رسالت آخرت پر قائم رہیں گے، تو تمہارا انجام جنت ہوگی۔ ان کا کام ہے بتا دینا، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ رسولوں سے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، کمپلسری یہ نہیں، تمہارا پیغام ہے پہنچا دو، اور پہنچا دیں گے تو اللہ پھر جس کو ہدایت دینا چاہے گا اللہ دے گا۔ یہ رکن یمنی کیا ہے؟ رکن یمنی ہے نا، وہاں پر کیا ٹھہرتے سلام کرتے ہیں بچے، کعبۃ اللہ کا یہ ہے حصہ ہے، کارنر ہے۔ کیوں فیمس ہے وہ رکن یمنی؟ کیوں مشہور ہے؟ دعا مانگی جاتی۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے آواز لگائی، اس رکن یمنی سے آواز لگائی، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلایا۔ کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک 1450 سال میں، تو کتنے سال ہو گیا؟ 4000 سال پہلے آواز لگائے وہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہوئے جو ہے خانہ کعبہ کو بناتے گئے۔ اور جو مقام ابراہیم ہے، جو پتھر ہے، جو نشان ہے، وہ اونچا، سب لوگ جانتے ہیں نا، ہم لوگ اونچا ہوتا گیا جیسا جیسے بنا، تو وہاں پر ٹھہر کر انہوں نے آواز لگائی، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو آواز لگائی یمن تک پہنچی، لوگوں نے وہاں تک سنا، اس وجہ سے رکن یمنی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اب وہ تنہا، وہ 2 لوگ تھے، بی بی ہاجرہ تھے، وہ لوگوں نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ اب جو ہے سال میں کروڑوں انسان ادھر جاتے ہیں۔ حج کے وقت جو ہے 40-50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں ہر سال، عمرہ کے لیے کتنے جاتے ہیں؟ یہ اللہ نے کیا نا، انہوں نے آواز لگائی، بلائی۔ اس وقت تو کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، تو کیسے پہنچے یہ آواز؟ تو اللہ انتظام کرتا ہے۔ تو میرا اور تمہارا کام کیا ہے کہ بھلائی بات کو، اچھی باتوں کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے اپنے اس میں، پھر خاندان میں، سماج، معاشرہ، پھر ایسا بڑھتا جائے۔
ایسا اس کو چرچا کرنا، اسے بڑھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب کہ اس میں رسول آئے تھے، رسول قدیم، اب اس کی تفسیر میں ہے کہ قدیم مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے وہ بیان نہیں کرتا، نام لے کے وہ بستی تھی، وہاں کی تھی، ادھر تھی، نہیں بیان کرتا۔ اب لوگ جو مفسرین ہیں وہ لوگ جو ہے یہ گیس کرتے ہیں، لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہو سکتا شام، مصر، شام یعنی سیریا کا شہر انطاکیہ ہے، سیریا کا شہر انطاکیہ وہ شہر ہو سکتا۔ ہاں آتا نا اناتولیہ، وہ ترکی، یہ وہ شہر انطاکیہ ہے۔ اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، دیکھو ان کا جو مقصد تھا زندگی کا، وہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا مقصد تھا، مشن، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لانے کا تھا، یہ مشن تھا انہیں۔ اور اولاد بھی جو مانگتے ہو یہ مشن کے لیے مانگتے، یہ کام کے لیے مانگتے، تو انہوں نے دعوت کے لیے، بات پہنچانے کے لیے انہوں نے اس مقام پر بھیجا۔ اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں انتقش اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا۔ لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس رضی اللہ، قتادہ، اکرمہ رحمہ، کعب اور دوسرے جو وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے اخذ کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بے بنیاد ہے۔ اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات بولے تو جو بائبل اور جیوز کا تورات، اس کے ریفرنسز سے ان چیزوں کو جو ہے لیا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ان سے اس سے لی گئی ہے۔ انطاکیہ میں سلوقی خاندان، سیلوسڈ ڈائناسٹی، 13 بادشاہ انتیوکس کے نام سے گزرے ہیں، اور اس نام کے آخری فرمانروا کی حکومت، بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل BC یعنی 65 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں پر لکھ دیا کہ غیر مستند، یعنی اتنا اتھینٹک نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات جو آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی بہت سارے اسرائیلی روایات ہیں، جیسے زلیخا کا بعد دوبارہ جوان ہونا، پھر یوسف علیہ السلام سے شادی کرنا، پھر بڑا چڑھا کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں بتائی تھا۔ ایسے اسرائیلی روایات پر ہمیں اتنا یہ نہیں کرنا ہے، بس جسٹ فار ریفرنس، مطلب جو قرآن جس بات کی کہتا ہے وہ ہمارے لیے دراصل مستند ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انطاکیہ سمیت شام اور فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیرنگی تھا، رومنز کے انڈر میں تھا۔ بیزنطین کا نام سنے؟ بیزنطین سوشل سٹڈیز میں آتا ہے۔ رومنز بڑا سیولائزیشن تھا، رومنز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آئے دنیا کے اندر تو 2 بڑے سیولائزیشنز تھے۔ کون سے تھے؟ رومنز اور پرشینز، ایران۔ وہ بڑے جیسے آج سپر پاور ہے نا رشیا، امریکہ سپر پاور، ویسے اس وقت کے سپر پاور تھے روم اور پرشیا۔ اور اس وقت ان 2 سپر پاورز کو ہرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں، پھر خلفائے راشدین عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ان 2 سپر پاور کو ہرایا گیا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں روسیوں کو ہرایا گیا، پیچھے ہٹ گئے، امریکنز کو 2008 میں یہ ہرا دیا، 2 بڑے طاقتور یہ۔ تو اتنے وسائل، ٹیکنالوجی، افراد ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ان کو شکست دے دی۔ تو ان تمام چیزوں سے زیادہ کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے یہ تھے، فلسطین کا پورا علاقہ رومنز کے تھا۔ کانسٹینٹینوپل جو نام سنتے ہیں، آج کے دور میں ٹرکی کا کیپٹل ہے، نہیں انکارا ہے لیکن استنبول ہے۔ یہ 1000 ایئرز تک جو ہے کانسٹینٹینوپل وہ کیا تھا؟ رومنز کے انڈر میں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ حدیث آپ نے کہا کہ جو بھی اس کا کمانڈر، جو بھی اس کا بادشاہ ہوگا اور جو فوج
اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، آپ نے بشارت دی۔ تو عثمانیہ خلافت کے اندر جو ہے ہر خلیفہ جو ہے اسے کوشش کرنے لگا یہ کرنے کے لیے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ وہ بھی گئے۔ ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 92 ایئرس کی تھی۔ 92 ایئرس کی عمر میں جہاد کے لیے نکلے، اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے یہ ان کا پھر انتقال اس میں ہوا، اور ان کی تدفین جو ہے استانبول کے جو گرین وہ بڑی ماسک ہے نا، بلو ماسک، وہاں پر ان کی مزار ہے۔ کیسے ترکی میں ترکی میں۔ تو یہ جو ہے یہ آپ نے پیشنگی کی تھی۔ تو یہ رومنس کو بہت فخر تھا، 1000 سال ہم حکومت کر رہے ہیں، اور یہ 1000 سال سے زیادہ، اور یہ اسے کوئی خلاف فتح نہیں کرے گا۔ تو ان کا جو خلیفہ تھا محمد فاتح، 1415 میں ایسے یا 1452 میں جو ہے انہوں نے فتح کیا اس کانسٹینٹینوپل کو، حیرت انگیز۔ اور اس خلیفہ اس کی عمر کتنی تھی؟ 21 ایئرس کا تھا، جسٹ 21 سال کا تھا۔ 16 سال کا محمد بن قاسم تھے، 21 سال کی عمر میں فتح کیا اس نے۔ وہ دیکھو وہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں، رات میں جو 21 سال محمد فاتح نے وہ بیزنطین کا جو کانسٹینٹینوپل کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کیا۔ اس کے 3 موٹی موٹی دیواریں تھے، اس کے وہ 3 موٹی موٹی دیواروں کو پار کرنا، پھر نہر تھی اس کو پار کرنا، قلعے میں جانا، اور پھر دوسرا وہ پوری فوجیں جمع ہوئی تھی عیسائیوں کی اور دوسری رومنس کی، بہت اس کی تاریخ یہ ہے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ان کے اس میں تھا۔ پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریاں کسے بولتے؟ جو ان کے ڈسائپلس ہوتے ہیں، جو ان کے فالوورس ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس کیا بولتے؟ صحابہ تو ان کے اس کو حوارین بولتے ہیں، حوارین۔ کسی کو تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے انطاکیہ کا بھیجا کہ یہ بات ملتی نہیں۔ اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے۔ واقعہ صلیب یعنی کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پر، کراس پر لگا دیا اللہ نے، لیکن ان کو اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی جگہ دوسرے شخص کو وہاں پر یہ کرنا، وہ واقعے کے بعد وہاں پہنچے کر کے بعد۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو، نہ اللہ کے رسول نے معمور کیا ہو، وہ اگر بطور خود تبلیغ دعوت کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے، وہ رسول نہیں ہو، یہ بتانا ہے یہاں پہ۔ علامہ بری بائبل کے بیان کی روح سے انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح یعنی عیسائیت کو قبول کیا، اور مسیح یعنی کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ قرآن جس بستی کا تذکرہ کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور بالآخر عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ تو قرآن جو بستی کا تذکرہ کر رہا، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا، اسی بستی تھی جہاں رسولوں کو بھیجا گیا، انہوں نے بات رکھی لیکن ان کی بات کو مانا نہیں گیا، اور پھر وہ جب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انطاکیہ پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکتا ہو۔ ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا نہ کسی صحیح حدیث سے ہمیں ملتا، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے، کس زمانے میں بھیجے گئے تھے۔ یہ بھی دیکھو کیئرفلی، یہ کس زمانے میں بھیجے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے قصہ یہاں بیان کر رہا اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام، رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کے لوگوں کو یہ بتانا کہ تم ہٹ درمی، تعصب، انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلتے تھے،
اور اسی انجام سے تم دو چار ہونے کی تیاری کر رہے ہو، جس سے وہ دو چار ہوئیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر بتانے کی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے۔ یہ بستی الگ ہو گئی، اب یہ دوسری بستی ہے جس میں جب کہ اس میں رسول آئے تھے، یعنی یہ ہوئے۔ پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، ہم نے ان کی طرف اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ دو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور دونوں کو جھٹلایا، آپ صحیح بات نہیں کریں۔ پھر ہم نے تیسرا رسول مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ یہ تین رسولوں نے کیا کہا؟ ہم تمہاری طرف جو ہے رسول کی حیثیت سے جو ہے ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو بستی وال قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان۔ تو بستی والوں نے کیا کہا؟ رسولوں کو، 3 رسول اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر بھیجا تو تینوں کو انہوں نے کیا کہا؟ تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان ہیں۔ تفسیر میں کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے۔ انسان، پہلے لوگوں کا کیا خیال تھا؟ رسول اگر ہو تو کوئی فرشتہ ہو، کوئی جو ایسا ہو جو اونچی، مطلب ہم سے الگ ہو، مختلف ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب دیا چونکہ دنیا کے اندر انسان بستے ہیں اس لیے انسان کو ہم رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر دنیا کے اندر فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ ہے اس کی بات۔ تو انہوں نے جو انکار اس لیے کیا، ہم جیسے انسان ہو، ہم کیوں مانیں تمہیں رسول؟ یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کے متعدد آیتوں میں ملتا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا گیا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو اس لیے نہیں مانتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر، انسان کے سوا اور آخر اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟ سورہ انبیاء میں یعنی ایسی مثالیں جو ہے یہ لوگ جو ہے پیش کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید کفار مکہ اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جاہل اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے، جنہیں انسان ہے، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا سوچ تھی، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، ایسی تھی۔ تو قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تو یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا۔ یعنی جب بھی انبیاء بات پیش کی تو لوگوں نے انسان ہے کہہ کر اس بات کو رد کیا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئیں۔ ایسا یہ لوگوں کا جو ہے جہالت تھی۔ پھر ایک اور جگہ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی
یہ شخص کچھ نہیں ہے، ترجمہ ہے سورہ المومنون آیت نمبر 33-34 کا، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تم جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ ایسی ان کی سوچ تھی، ایسے لوگوں نے رسولوں کو انکار کیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا تھا، ہاں کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی اختیار کر لیں؟ ایسا سوال انہوں نے کیا۔ تو یہ انسان رسول نہیں ہو سکتا کہتے تھے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلو آگے بات آئے گی، اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ کون کہا؟ کفار مکہ نے کہا۔ کس کو کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں یہ جواب دیا انبیاء نے، ہاں واقعی ہم تمہاری طرح انسان کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو رسول بناتا ہے۔ کفار مکہ، سرداران مکہ، یہاں تک یہ بھی کہا کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سردار نہیں ملا جو رسول بن سکے؟ ہاں سفیان، ابو لہب اور دوسرے سردار، کیا یہ لوگ نہیں ملے؟ کیا طائف میں لوگ نہیں تھے سردار کہ ان کو کیوں رسول نہیں بنایا گیا؟ ان کو کیوں رسول بنایا گیا؟ یہ تو یتیم ہے، ہاں یہ تو ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، ہاں یہ تو ان کے پاس نہ سرداری ہے، ان کو کیسے رسول بنایا گیا؟ ایسے دلائل چلتے تھے، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے بات کو نہیں لیے وہ لوگ کاؤنٹر کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا، اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے۔ ہاں جیسے سورہ تغابن میں فرمایا کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ ایسا انہوں نے سوال کیا۔ وہ انسان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، انسان کیوں رسول ہو؟ یہ تو ہمارے جیسا چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بازار میں جاتا، تو رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ وہی دیتا کہ اگر فرشتے بستے زمین پر تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، انسان بستے ہیں، انسان کی زندگی نمونے کے طور پر رسول ہم انسان کو بنائے ہیں، یہ جواب دیتا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا، نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالا تر کوئی ہستی۔ یہ اس کا جواب دیا گیا۔ سورہ انبیاء میں فرماتا اللہ تعالیٰ، اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ رسول میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ عام انسان پر وحی نہیں آتی، رسول پر وحی آتی ہے۔ رسول کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، رسول جو عمل کرتا پوری امت کے لیے وہ نمونہ بن جاتا۔ رسول کوئی بھی لغزش، معمولی سی بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور نہ کرتا ہے وہ، انسان کر یہ کرے گا، تو وحی کے پابند ہوتے ہیں وہ۔ ہاں اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے، ہاں سورہ انبیاء میں۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کوئی کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال تک نبوت تک
نبوت سے پہلے تک پورا یعنی کاروبار بزنس کے لیے شام دمشق وغیرہ جایا کرتے، تجارت کرتے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے شادی سے پہلے حضرت بی بی ختیجہ کا مال رضی اللہ کا مال لے جایا کرتے تھے۔ ہاں، ان کی امانت اور ان کا گفتگو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی وہ بی بی ختیجہ رضی اللہ۔ پھر خود شادی کا پیغام بھیجا انہوں نے، حالانکہ 2 طلاق ہو چکے تھے ان کے۔ 2 طلاق ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ختیجہ سے نکاح کیا۔ ہاں، آپ کی عمر 25 سال کی تھی، بی بی ختیجہ رضی اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ 15 سال کا ڈیفرنس تھا، پھر بھی انہوں نے شادی کیا۔ ہاں، سوچنے کی باتیں ہیں سب۔ سیرت اسی لیے پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، کیا پورا آپ کا نمونہ زندگی نمونہ تھی تو معلوم پڑتا ہم کو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کہا، اور آگے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، آیت نمبر 95۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ یہ جواب دو ان کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نے رسول بن کر آیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات تم سے پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ یہ ہے لاجک، یہ ہے منطق اس کے اندر۔ تو انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، وہی بھیجا، قرآن مجید اتارا، یہ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ یہ جو آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا ہے صحیح سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔